الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ ذوالحجۃ الحرام کے پہلے جمعۃ المبارک کا بہت ہی خاص عمل۔ یکم ذوالحجۃ الحرام ہے اور آج پہلا جمعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ذوالحجۃ الحرام کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت بیان فرماتا ہے کہ ان ابتدائی جو 10 دن ہیں اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پہلے ذوالحجۃ الحرام کے پہلے 10 دن کی بہت زیادہ برکت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے ابتدائی دن بہت زیادہ برکت والے ہیں اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ آج آپ کے لیے ذوالحجۃ الحرام کے پہلے جمعۃ المبارک کا بہت ہی خاص عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، تو آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنے نصیب بدلنا چاہتے ہیں، تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو یہ الفاظ پڑھیے، انشاءاللہ کرم ہی کرم ہو جائے گا۔ تو جو میری بہنیں، جو میرے بھائی اپنی قسمت کو بدلنا چاہتے ہیں، چمکانا چاہتے ہیں تو وہ یہ عمل کیجیے، انشاءاللہ آپ کے بارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام اننے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی اور سب سے پہلے پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو 10 راتوں سے مراد ذوالحجۃ الحرام کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں، جہاد یا کچھ بھی؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا۔ تو ان پہلے 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ان دنوں میں کچھ بھی مانگا جائے تو اللہ پاک قبول فرماتا ہے، اور اس کے علاوہ جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اس دن ان 10 دنوں میں جو کوئی فوت ہو جاتا ہے، حج کے لیے نکلتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن تک اسے حج کرنے والے کا اجر لکھا جائے گا، اور جو عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک عمرہ کرنے والے کا اجر لکھا جاتا ہے، اور جو جہاد کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک جہاد کرنے والوں کا اجر لکھا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی چاند نظر آئے، چاند نظر آتے ہی فوری طور پر اگر آپ کے ذمہ قربانی ہے، آپ نے اگر قربانی دینی ہے تب بھی، اور اگر نہیں دینی تب بھی آپ نے موئے زیر ناف و بغل اور ناخن 40 دن کے اندر کاٹنا ویسے تو ضروری ہیں، لیکن ان دنوں میں کاٹنے نہیں چاہیے۔ قربانی والا اپنے ناخن اور بال ہرگز نہ کاٹے، کہ جس کے پاس قربانی کے لیے جانور ہو تو جب ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو جائے وہ اپنے بال اور ناخنوں سے کچھ بھی نہ کاٹے حتیٰ کہ قربانی کر لے۔ جب قربانی کر لینی ہے تب بال و ناخن کو کاٹنا چاہیے، اس سے پہلے ہرگز بال یا ناخن وغیرہ نہیں کاٹنے چاہیے۔ تو آج جمعۃ المبارک کا پیارا مبارک اور بابرکت ترین دن ہے، تو اس دن بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے سوار کے پیالے کی مانند نہ بناؤ کہ سوار اپنے پیالے کو پانی سے بھرتا ہے، پھر اسے رکھتا ہے اور سامان اٹھاتا ہے، پھر جب اسے پانی کی حاجت ہوتی ہے تو اسے پیتا ہے، وضو کرتا ہے ورنہ اسے پھینک دیتا ہے۔ لیکن مجھے تم اپنی دعا کے اول و آخر اور درمیان میں یاد رکھو، یعنی کہ درود پاک اول اور آخر میں ضرور پڑھو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتوں میں یہ بات بہت ہی پیاری ہے، اور دل کو لگتی ہے کہ جب بھی کوئی دعا مانگیں تو دعا مانگنے کے ساتھ کوشش کریں درود پاک کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لیا کریں۔ اللہ پاک آپ کی دعا کو فوری طور پہ سن لے گا۔
تو جو کوئی چاہتا ہے کہ ذوالحجۃ الحرام میں کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والوں میں شمار ہو تو روزانہ آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ وہ کون سی؟ آج سے شروع کر لیجئے، روزانہ ایک تسبیح 10 ذوالحجۃ الحرام تک پڑھیے۔ وہ تسبیح ہے لا الہ الا اللہ کی۔ یہ بہت افضل ذکر ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس بندے نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ تو آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اور جب آپ درود پاک کی ایک تسبیح پڑھ لیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ کلمات آپ نے یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، آپ نے یہ کلمات صرف اور صرف 613 مرتبہ 613 ٹائم 613 مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ آپ نے کلمات 613 بار پڑھنے ہیں، اور آخر میں 1 2 3 جتنی مرتبہ چاہیں درود پاک پڑھ لیں، اور پھر جب درود پاک پڑھیں تو دعا مانگیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ الفاظ پڑھتے ہی کرم ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی آپ کے دن پھیر دے گا، آپ کی حاجتوں کو پورا کر دے گا، آپ کے نصیب بدل جائیں گے۔ میری وہ بہنیں جن کی ابھی تک کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ العزیز ان کی تمام دعائیں، تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام مرادوں کو پورا کر لے گا۔ اللہ کی ذات تو سننے والی ہے، وہ ضرور سنے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ تو میرے وہ بہن بھائی جو کہ خصوصی طور پر پریشان ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، بیماریوں کا شکار ہیں، وہ آج کی خصوصی دعا میں نیچے کمنٹ باکس میں آئیے اور کمنٹ میں میسج کر دیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی طور پر حج کے دوران میں دعا کروائی جائے گی انشاءاللہ العزیز، تو وہاں پہ تو قبولیت ہی قبولیت ہے، آپ کی بھی دعا سنی جائے گی۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ان میں چند کا نام دعا میں شامل کروں گی۔ تو روشانہ اطار ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، اور اس کے علاوہ رخسانہ جمیل ہیں، شابستہ ہیں، ندیم ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، رضوانہ بیگم ہیں، اور اس کے علاوہ نرینہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، اور عنایت اللہ ہیں، اور عارف ہیں، ہارون احمد ہیں، محمد عزیز ہیں، رمشہ ہیں، ربینہ انصر ہیں، اور ظہیر احمد ہیں، رمشہ صدیق ہیں، طوبہ مرزا ہیں، رئیسہ طاہر ہیں، سید شمیم ہیں، اور مسکان فاطمہ ہیں، محمد کمال ہیں، میر میسر ہیں، اور اس کے علاوہ سید فرحان ہیں، شیخ مبینہ ہیں، زاہد خان ہیں، بی بی حاجرہ ہیں، اور محمد یونس ہیں، لبنہ انصاری ہیں، اور جنہوں نے بھی اس کے علاوہ دعا میں اپنا نام شامل کروایا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام دعاؤں، تمام حاجتوں کو پورا کرے۔ ویڈیو کو لائک کرتے رہے، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔